ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے جو کنر وغیرہ ہیں یعنی 6 نمبر یا ہیجڑے جن کو بولتے ہیں عام زبان میں، تو ان کے بارے میں سوال ہے کیا یہ جنت میں جائیں گے اور یہ یعنی اپنے اس معاملے کی وجہ سے گناہ گار بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ تو دیکھیں، جنت میں جانے کا تو قاعدہ یہ ہے کہ ہر مومن جو ہے کلمہ گو، جو سچے دل سے ایمان بھی لایا اور اس کو تسلیم بھی کرتا ہو اور اپنے عقائد میں درست بھی ہو۔ بعض لوگ اس میں یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید کلمے سے مراد یہ ہے کہ جو کلمہ پڑھ لے جنت میں چلا جائے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کلمہ پڑھنے والے بھی جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جن کے عقائد و نظریات جو ہیں وہ کسی نبی کے لیے توہین والے ہوں گے یا کہ درجے کو ان کے کم کرتے ہوں گے۔ تو یہ ضروری نہیں کہ صرف بندہ کلمہ ہی پڑھ لے تو وہ جنت میں چلا جائے گا یا مومن ہو جائے گا۔ قرآن اس کا انکار کرتا ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا مومن نہیں ہے، لہٰذا عقیدے بھی ان کے درست ہونے چاہیے، اللہ رسول کے بارے میں، اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں، اور جتنے معاملے ہیں ان سے کوئی ایسا کفری نظریہ نہ ہو، تو ہر وہ مسلمان جنت میں چلا جائے گا۔ اب جنہوں نے گناہ کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے تو وہ بنا جہنم میں جائے بھی جنت میں جا سکتا ہے، حضور علیہ السلام کی سفارش یا کسی ولی کی یا کسی نیک کی شفاعت کے ذریعے بھی جا سکتا ہے، وگرنہ یہ کہ ہر بندہ یعنی جو مسلمان ہے اپنا عذاب جہنم میں بھگتنے کے بعد جنت میں ضرور جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب رہا یہ جو کنر وغیرہ ہوتے ہیں، تو یہ 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ کہ جو قدرتی ہوتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنائی ہوئی مخلوق ہے، اور ان میں خود کا اختیار یا خود کی تبدیلی جو ان کے ذریعے سے ہے وہ شامل نہیں ہوتی۔ مثلاً یہ کہ کسی کے بات کرنے کے انداز یا اس کی حرکات چلنے وغیرہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو عورت سے مشابہ رکھتی ہے، اس کی آواز ایسی ہے یا ہاتھ وغیرہ چلانے کے انداز ایسی ہیں کہ جیسے عورتوں کے ہوتے ہیں۔ کسی کے اندر اگر یہ علامت ہے اور یہ شخص قدرتی طور سے اس طریقے کا معاملہ ہے، تو امید ہے کہ اس شخص کے اوپر کوئی یعنی گناہ وغیرہ کا معاملہ قیامت میں نہیں ہوگا، لیکن اس کو بھی حکم یہ ہے کہ اس کو یہ اپنی باتوں کو، انداز کو اور مردانہ ہی بنائے اور اس میں کوشش بھی کرے، اگر نہیں بنتے تو کوشش کرے، یعنی جتنا ہو سکتا ہے اس میں کوشش کرے اپنے بات کرنے کے انداز میں، جیسے مردانہ ہی لباس پہنے، مردانہ ہی اختیار کرے سارے معاملات پہننے اوڑھنے کے۔ ایسا نہیں کہ اگر اس کی حرکتیں ایسی ہیں تو اس کو لڑکیوں والے یا عورتوں والے لباس پہنا دے جائے، ایسا نہ کرے۔ تو اگر یہ اس قسم کا اگر کوئی شخص ہے کہ جس کے اندر اس طریقے کی علامت ہے اور وہ لباس مردانہ پہنتا ہے اور سارے معاملات مردوں کے ساتھ ہی اٹھنا بیٹھنا بھی ہے، لیکن بہت کوشش کے بعد بھی اس کی یہ حرکتیں ہاتھ وغیرہ بہت عورتوں کی طرح چلانے کی وہ نہیں جاتی ہیں، بات کرنے کا انداز اس کا ایسا ہے یا پھر آواز ایسی ہے کہ جو عورتوں سے مشابہ رکھتی ہے اور وہ کوشش کے بعد بھی نہیں نکلتی، تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، اور اگر یہ مسلمان ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ جنت میں بھی جائے گا۔ اچھا، دوسری قسم کے وہ ہیں جو آج کل بازار میں جو ہیں ان کو بناوٹی آپ کہہ سکتے ہیں، کہ جو قدرتی طور سے تو ہجڑے نہیں ہوتے، لیکن یہ کہ وہ اپنے جو ہیں جسم میں تبدیلی کر کے وہ ہجڑے بنتے ہیں، یعنی یہ کہ جس میں عورت میں مخصوص اعضاء جو ہوتے ہیں خاتون کے، اس کے اندر تبدیلی کر کے یہ ان سے مشابہہ پیدا کرتے ہیں، تو اس مشابہت کی بنا پر ان کو جو ہے دیکھنے میں دور سے وہ یعنی عورت محسوس ہوتے ہیں، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرتی جو بنائے گئے تھے وہ بنائے گئے تھے مرد۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ ضرور جہنم میں جائیں گے اپنا عذاب بھگتنے کے لیے، اور باقی جو پہلی قسم کا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوئی اس کا دوسرا معاملہ نہیں ہے گناہوں کا تو جہنم میں نہیں جائے گا۔ تو جو دوسرے قسم سے آج کل کے جو آپ دور میں دیکھتے ہیں نا، اس میں 99% تو ایسے ہیں جو وہ بناوٹی ہیں، یعنی وہ پیدا جو ہوئے تھے وہ میل ہوئے تھے، لیکن انہوں نے اپنے جسم میں تبدیلی کر کے وہ یہ اپنے کمانے وغیرہ کا ذریعہ بنا لیا، ناچنے گانے کا۔ تو اس طریقے کے معاملے میں یہ لوگ ملوث ہونے کے بعد خود کو تبدیل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا نہیں بنایا، تو یہ اپنا عذاب جو ہے وہ بھگتیں گے گناہ گار بھی، اور یہ کمائی کا ہی ذریعہ ہوتا ہے ناچنا گانا یا دوسرے بدفعلی وغیرہ، تو ان کی رقم جو ہے یہ اس قسم کی جو کماتے ہیں یہ بھی حرام ہے۔ باقی یہ کہ اگر ان کے عقیدے درست ہیں تو جنت میں جو ہے وہ جائیں گے عذاب بھگتنے کے بعد، اور پہلی صورت میں اگر عقیدے درست ہیں تو اس پہ کوئی انشاءاللہ تعالیٰ عذاب بھی نہیں ہوگا۔ اور حدیث پاک میں جو لعنت ہے نا، یعنی جو مرد عورت کی طرح یا عورت مرد کی طرح اپنے واضح بنائے لباس یا صورت اختیار کرے مردانہ، یا مردانی عورت یا
زنانہ مرد وہ لوگ اس میں بھی یعنی اس حدیث کے تحت اس لعنت میں بھی وہ داخل ہیں جو اس طریقے کا معاملہ کرتے ہیں کہ جو تھے تو مرد لیکن وہ نقلی کنر جو ہے نا بن گئے ہیں کمانے کے ذریعے سے. پتھر میں حسن لالے پرنوار بنا